دنیا کے چند قدیم ترین شہروں میں سے ایک ملتان، جسے اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہزاروں سالوں سے تاریخ، ثقافت اور روحانیت کی داستانیں گونج رہی ہیں، جہاں کئی قدیم شہر وقت کی گرد میں کھو گئے، وہیں ملتان آج بھی اپنی انفرادیت اور دیرینہ وجود کے ساتھ زندہ ہے۔ وقت کی تاریخ انسانی تہذیب کے ابتدائی ادوار سے جا ملتی ہے۔ جب آرین اقوام نے وادی سندھ میں قدم رکھا تو ملتان پہلے سے آباد تھا۔ رگ وید، ہندوستان کی قدیم ترین کتاب، کے کئی شلوک اسی جنوب مغربی پنجاب کے دریاؤں کے کنارے لکھے گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ شلوک 3000 سے 8000 سال قبل مسیح کے ہیں۔ ملتان کے کئی قدیم نام اس کی تہذیبی اور مذہبی ارتقاء کی عکاسی کرتے ہیں۔ سورج دیوتا کی پرستش کی وجہ سے یہ کشف پورا کہلایا۔ پھر کشف دیوتا کے بیٹے پرخلاد کے نام پر پرخلاد پورا اور اس کے پوتے سمبا کے نام پر سمبا پورا۔ سکندر اعظم کے دور میں اسے مالیتان کہا گیا، جو مالی قوم کا دارالخلافہ تھا۔ بالآخر یہ مولستخان پورا اور پھر ملتان بن گیا۔ ہزاروں سالوں سے ملتان کی خوشحالی کا ایک بڑا سبب اس کا ایک اہم مذہبی مرکز ہونا بھی تھا۔ یہاں سورج دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی اور آدیتا دیوتا کے بدھ کی وجہ سے ملتان نے بڑی شہرت پائی۔ ابن الاسیر کے مطابق ملتان کو بیت الذہب یعنی سونے کا گھر کہا جاتا تھا۔ یہ بدھ سینکڑوں برس تک قائم رہا اور اس کی شہرت کی وجہ وہ طلائی تحائف تھے جو دور دراز سے لوگ سال میں ایک مرتبہ ہدیہ کے طور پر لاتے تھے۔ تین سو 25 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے حملہ کیا، ملتان ایک آزاد اور خود مختار مملکت تھی۔ یہ علاقہ بعد میں یونانی جرنیل سلوکس کے حصے میں آیا، لیکن چندر گپت موریہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ چندر گپت کے پوتے اشوک کے عہد میں ملتان نے ایک بار پھر ترقی کی، علم و ادب کا مرکز بنا اور اپنی مہمان نوازی کے لیے شہرت پائی۔ اسلامی تاریخ میں ملتان کا ایک نیا باب 714 عیسوی میں محمد بن قاسم سکردی کے فتح سے شروع ہوتا ہے۔ عربوں نے پہلی صدی ہجری میں ملتان پر قبضہ کیا۔ عباسی خلافت کی کمزوری کے بعد ملتان سندھ سے علیحدہ ہو کر ایک خود مختار ریاست بن گیا۔ ملتان پر اسماعیلی حکومت 573 ہجری سے 763 ہجری کے درمیان قائم ہوئی۔ بشاری مقدسی نے 573 ہجری میں ملتان کا دورہ کیا اور بیان کیا کہ یہاں کے لوگ شیعہ تھے اور خطبے میں فاطمی خلیفہ کا نام دیا جاتا تھا۔ پہلے اسماعیلی حکمران جلم بن شبان نے بنو سامہ کو برطرف کر کے اقتدار سنبھالا اور فاطمی سکہ خطبہ جاری کیا۔ داؤد بن نصر نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف ہندو راجاؤں کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں محمود غزنوی نے 693 ہجری میں ملتان پر حملہ کیا اور داؤد سے 2 لاکھ درہم سالانہ خراج لے کر صلح کی۔ 1004 ہجری میں محمود غزنوی نے ملتان کو فتح کر کے داؤد کو نظر بند کر دیا۔ یوں ملتان کی اسماعیلی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔
سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کے دور میں ملتان امن کا گہوارہ اور علم کا مرکز رہا۔ غیاث الدین تغلق کے عہد میں ملتان نے بڑی ترقی کی۔ سلطان محمد تغلق اور سلطان بہلول لودھی بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ 1443 عیسوی میں شیخ محمد یوسف قریشی کو حاکم منتخب کیا گیا، جنہوں نے امن بحال کیا۔ بعد میں لنگا خاندان نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور تقریباً 80 سال تک حکمرانی کی۔ محمود شاہ کا پوتا شاہ حسین 1469 عیسوی سے 1498 عیسوی تک حاکم رہا، اور یہ دور ملتان کی تاریخ کا زرعی دور کہلاتا ہے۔ عیسوی میں مغل بادشاہ اکبر کے کمانڈر حیرم خان نے ملتان پر قبضہ کر کے اسے سلطنت دلی کا صوبہ قرار دیا۔ مغلوں کے دور میں ملتان تقریباً 200 سال تک امن و سکون کا گہوارہ رہا۔ افغانستان کا حکمران احمد شاہ ابدالی بھی 1722 عیسوی میں ملتان میں پیدا ہوا۔ مغلوں کے بعد 1739 عیسوی میں احمد شاہ درانی نے ملتان پر قبضہ کیا۔ 1818 عیسوی میں رنجیت سنگھ نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور دیوان سامن مل کر گورنر مقرر کیا۔ ملتان کی خود مختاری کا یہ سلسلہ 1849 عیسوی میں اس وقت ختم ہوا جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کر کے اسے تخت لاہور کے زیر نگین کر دیا۔ 1947 عیسوی تک یہ برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا اور آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ ملتان کو بجا طور پر اولیاء کرام کا شہر اور مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ سندھ کے لوگ آج بھی یہاں احتراماً ننگے پاؤں آتے ہیں۔ شہر میں کئی عظیم صوفی بزرگوں کے مزارات موجود ہیں، جن میں مزار شاہ یوسف گردیزی، مزار بہاؤالدین زکریا ملتانی، مزار شاہ رکن عالم اور مزار موسیٰ پاک شہید نمایاں ہیں۔ پرہلاد پوری مندر جہاں سے ہولی کے تہوار کا آغاز مانا جاتا ہے، بہاؤالدین زکریا کے دربار کے بالکل ساتھ واقع ہے، جو مذہبی ہم آہنگی اور امن کا ایک سبق دیتا ہے۔ ملتان کا روایتی طرز زندگی سادہ مگر باہمی احترام اور محبت سے بھرپور تھا۔ خاندان کے فیصلے بزرگ کرتے تھے اور شادیوں پر بھی بزرگوں کی برکت حاصل کی جاتی تھی۔ مرد پگڑی اور دھوتی پہنتے تھے، جبکہ عورتیں گھاگھرا پہنا کرتی تھیں۔ ملتان کی خوشحالی کا بنیادی سبب اس علاقے میں 7 دریاؤں کا ہونا تھا، جس نے اسے زرعی طور پر انتہائی زرخیز بنایا۔ 10ویں صدی کے عرب مورخ المسعودی نے ملتان کو ایک ایسے شہر کے طور پر نوٹ کیا جہاں اسلامی خراسان سے وسطی ایشیائی قافلے جمع ہوتے تھے، جو اس کے تجارتی مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کاشی گری ملتان کی پہچان کا ایک محسوس روایتی فن ہے۔ ابتدا میں فنکار صرف نیلے رنگ کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے اسے بلیو پوٹری بھی کہا جاتا تھا۔ یہ فن مغربی چین کے شہر
کاشغر سے شروع ہوا، پھر ایران اور افغانستان سے ہوتا ہوا برصغیر پہنچا، جہاں ملتان اس کا گڑھ بنا۔ کاشی گیری کے علاوہ ملتان میں اونٹ کی کھال سے لیمپ اور اونٹ کی ہڈی سے زیورات بھی بنائے جاتے ہیں۔ لکڑی کی دستکاری اور نیلے مٹی کے برتن بھی عام ہیں۔ ملتان کا قدیم قلعہ اور اس کے اندر آباد شہر اپنی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر دنیا بھر میں انفرادیت کا حاصل ہے۔ یہ قلعہ 2 دریائی جزیروں کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور ارد گرد کے علاقوں سے 150 فٹ بلند تھا۔ یہ 8 پہلو قلعہ 1.5 میل کے گھیرے میں بنا ہوا تھا اور اپنی بلندی کی وجہ سے سکندر اعظم سے لے کر انگریز حملہ آوروں تک کوئی بھی اسے پہلی کوشش میں فتح نہیں کر سکا۔ یہ قلعہ 1848 عیسوی میں برطانوی حملے کے دوران شدید بمباری سے منہدم ہوا۔ شہر کی فصیل 50 فٹ سے بلند تھی اور اس کے 8 سے زائد دروازے تھے۔ اس وقت ملتان شہر کے تاریخی دروازوں میں سے صرف 3 دروازے حرم گیٹ، بورڈ گیٹ، دلی گیٹ موجود ہیں۔ دولت گیٹ، لوہاری گیٹ اور پاک گیٹ کا وجود ختم ہو چکا ہے، لیکن شہری آج بھی ان جگہوں کو انہی ناموں سے پکارتے ہیں۔ جدید دور میں ملتان نے شہری ترقی کے کئی مراحل طے کیے ہیں، لیکن اسے کئی سنگین مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ملتان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں ملتان کی آبادی 11,97,386 سے بڑھ کر 18,71,843 ہو گئی، جس میں 56% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس تیز رفتار آبادی میں اضافے کے نتیجے میں شہر کے چاروں جانب بڑی بڑی سوسائٹیز اور کالونیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، جس سے مضافاتی کھیت کھلیان اور آم کے باغات قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ شہر کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے ملتان سیف سٹی پروجیکٹ تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے پاکستان میں بجلی کی تقسیم کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے $200 ملین کے قرض کی منظوری دی ہے۔ ملتان دنیا کے چند قدیم ترین شہروں میں سے ایک، ہزاروں سالوں پر محیط ایک شاندار تاریخ کا امین ہے۔ اس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ آیا یہ اپنی تاریخی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید شہری چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوتا ہے۔ یہ شہر ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح قدیم ورثہ اور جدید ترقی کے درمیان توازن قائم کرنا ایک پیچیدہ عمل ہو سکتا ہے، جس کے لیے پائیدار منصوبہ بندی اور کمیونٹی کی فعال شرکت کی ضرورت ہے۔ تو اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔